اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دعا کے ساتھ اپنی کلاس سنت کی اہمیت کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ نے اپنے باپ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے آگے پہنچا دیا۔ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنی تھی، یعنی اپنے سے کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی۔ بہت سے پہنچائے جانے والے سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ مینس آپ سب کون ہیں؟ آپ سب پہنچائے جانے والے ہیں، آپ کو یہ بات پہنچائی جا رہی ہے اور میں نے اس سے پہلے کسی اور سے سنی ہے، مثلا اپنے استاد سے سنی۔ اب ہو سکتا ہے مجھے یہ بات یاد نہ ہو، لیکن آپ سب اس حدیث کو یاد کر لیں اور پھر اس کو آگے فارورڈ کر دیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور آپ نے جن لوگوں تک پہنچائی ہے ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں، وہ لوگ اس کو آگے پہنچا دیں، تو یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے چیز آگے بڑھنے کا، حدیث آگے بڑھنے کا اور اگلی نسلوں تک پہنچانے کا، یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے اس طرح سے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ علم کی زندگی بھی یہی ہے کہ اس کو آگے سے آگے پہنچایا جائے تاکہ اس سے پہلے کہ ایک جنریشن ختم ہو اور اس کے ساتھ ہی علم ختم نہ ہو جائے، اگلی جنریشن تک چلا جائے۔ اگلی حدیث، سنت کی اہمیت۔ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکافی سمجھ کر غیر مسنون طریقوں پر محنت اور مشقت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ وہی عمل قابل ثواب ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 3 صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہن اجمعین کے گھروں میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے؟ ان کی تو اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی نہ چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہ کروں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا، کیا تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ یاد رکھو، جس نے میری سنت سے منہ موڑا
اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرنا عبادت ہے، اور سنت کو چھوڑ کر خواہ عمل اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ فائدہ مند نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لائے ہیں وہ ایک فطری اور معتدل طریقہ ہے جس پر انسان زیادہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو انسان اپنی خواہشات یا نفس پر مبنی اختیار کرتا ہے وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھیے، کوئی بھی چیز جو حد سے بڑھ جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو اپنی لمٹ کراس کر جائے، حدود سے بڑھ جائے، حدود توڑ دے، حدود پار کر دے، وہ ہمیشہ ختم ہو کر رہتی ہے۔ اس میں استقامت نہیں رہ سکتی، اس میں قرار نہیں رہ سکتا۔ حد سے بڑھی ہوئی محبت، حد سے بڑھی ہوئی نفرت، حد سے زیادہ کھانا، حد سے زیادہ سونا، حد سے زیادہ غم منانا، حد سے زیادہ خوش ہونا، کوئی بھی چیز جس میں حد توڑی جائے وہ پھر باقی نہیں رہتی، وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں بھی حد سے بڑھنے والا انسان اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ مثلاً آپ نمازیں اگر سارا دن پڑھنا شروع کر دیں اور ساری رات پڑھنا شروع کر دیں تو زیادہ دن تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ اگر ہمیشہ روزے رکھیں تو زیادہ دن تک کہ آپ اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر روزہ رکھنے کی ہمت ہی ختم ہو جائے گی، آپ بیمار پڑ جائیں گے، کولیپس ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ایک انسان یہ عبادت سمجھتا ہے کہ وہ شادی ہی نہ کرے اور ایسے ہی زندگی گزارے اور اسی طرح عبادت کرتا رہے تو کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے دین کا جو طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا وہ ایک معتدل طریقہ ہے، وہ ایک بیلنسڈ طریقہ ہے، اور جب انسان اعتدال کے ساتھ ایک راستے پر چلتا ہے تو دیر تک چل سکتا ہے۔ اور خاص طور پر جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس کا کمال کیا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جائے، یعنی دوست تو دوست ہے بٹ کمال اس میں یہ ہے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا اخلاق اعلیٰ کریں۔ اور اصل حد کیا ہے، اعتدال کیا ہے؟ ہم اکثر اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے ہیں کہ اعتدال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ جب ہمیں صحیح سنت نہیں معلوم ہوتی تو ہم ایک امیجنری دین اپنے دماغ میں ایک امیج بنا لیتے ہیں اس کی، جو کہ پریکٹیکلی کافی ٹف ہو جاتا ہے پھر اس کو فالو اپ کرنا۔ اور وہ جو امیج ہم خود بناتے ہیں اس میں دین میں نہ ہنسی مذاق ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی تفریح ہے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی دنیا کی کوئی راحت اور آرام ہے، تو پھر وہ اس دین پر عمل کرنا پریکٹیکلی ہمارے لیے بہت ٹف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اصل دین جو واقعی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس پر عمل کرنے لگے تو زندگی کے آخر تک آپ نبھا سکتے ہیں، کیونکہ جو دین اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ بہت ڈرائی قسم کا ہوتا ہے اور بہت بوجھل قسم کا ہوتا ہے، اور یقین مانیے جیسے جیسے آپ سنت سے قریب ہوں گے، سنت کے قریب آئیں گے، آپ کے سامنے دین کا بہت خوبصورت تصور آئے گا اور جس پر عمل کرنا کبھی مشکل آپ کو نہیں لگے گا، کیونکہ جیسے جیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری کامیابی جو ہے، ہماری کامیابی کا راستہ جو ہے وہ سنت رسول، اتباع سنت رسول سے ہے، تو اس کو پھر فالو اپ کرنا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو دنیا کا کامیاب ترین انسان نہیں بننا چاہتا؟ تو اس کا بہترین راستہ کیا ہے؟ سنت رسول کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو اپ کرنا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیتے، صحابہ اکرام کو کسی بات کا حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جنہیں وہ کر سکتے تھے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، انہی کاموں کا حکم دیتے جنہیں وہ کر سکتے تھے، جو ان کی استطاعت میں ہو، ناروا بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں ہم آپ کی طرح اللہ کے محبوب تھوڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سن کر آپ اتنا غصہ ہوئے کہ اس کے آثار یا علامتیں غصے کی آپ کے چہرے مبارک پر ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کے احکام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنرلی ہوتا کیا ہے کہ حد میں رہنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، افراد اور تفرید آسان راستہ ہے، چاہے اس کا انجام بھیانک ہو،
لیکن ہمارے نفس کو وہ چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو اصل نیکی کیا ہے؟ اتنا ہی کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو اس کی رخصت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے وہ رخصت لینے سے پرہیز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے جو کام میں کرتا ہوں کچھ لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں لوگوں کے نسبت اللہ کی مرضی اور منشا سے زیادہ واقف ہوں اور لوگوں کی نسبت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی سب سے بڑے نیکی کا معیار تو آپ تھے، جب آپ نے وہ کر لیا تو تم چھوڑ رہے ہو کہ ہم یہ رخصت نہیں لیتے۔ آپ دیکھیے کہ اگر انسان ایک حلال چیز کو اور ایک نعمت کو اپنے لیے حرام کر لے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو اس کا نقصان تو یہی ہوگا نا کہ ہم اس چیز سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہرگز دین نہیں ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا تو ہرگز نہیں ہے۔ اور ہاں، یہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کہ جو حلال چیز ہے آپ اس میں بھی حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور اس حلال کو حلال سمجھ کر آپ اتنا زیادہ کریں کہ پھر آپ کے لیے وہ مشکل ہو جائے۔ تو اعتدال کے اندر رہنا ہی اصل دین ہے، اور اسی کا نام سنت ہے۔ سنت مینس ایک بیلنسڈ لائف، ایک پرسکون زندگی، ایک خوشحال زندگی۔ پھر قرآن کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ نہریں بھی کس کے لیے؟ صرف اللہ کی کتاب ماننے والوں کے لیے نہیں، اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے ذریعے عمل کرنے والا بنا، اور اس کے ذریعے اس جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں داخل کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس تجلیات نبوت استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ہم نے اپنی کتاب کا پیج نمبر 106 کمپلیٹ کر لیا تھا، اور آج ہم پیج نمبر 187 سے پڑھیں گے۔ ٹاپک ہے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں پہلے اور پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسرا اور معراج کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور وہاں پر جنت اور دوزخ کے مختلف مناظر دکھائے گئے، اور نماز کو تحفتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اور پھر معراج کے اگلے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلائے۔ اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں، جب سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تھا،
آپ کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے. یعنی عرب کے بازاروں کے ایام میں، یعنی کہ جب میلے وغیرہ لگا کرتے تھے تو اس وقت پہ جا کر آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ اس وقت لوگ جو تھے وہ اکٹھا ہوئے ہوتے تھے ایک جگہ پر. تو آپ قبائل کے خیموں میں اور ان کے ٹھکانوں پر جہاں وہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے جاتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے. جاہلیت میں عرب کے مشہور اور مکے سے قریب ترین بازار 3 تھے: عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز. یہ 3 بازار لگا کرتے تھے اور یہ تینوں مکے سے بہت قریب تھے. عکاظ نخلا اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی جہاں پہلی ذی القعدہ سے 20 ذی القعدہ تک بازار لگتا تھا. اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے تھے اور وہاں ذی القعدہ کے خاتمے تک بازار لگاتے تھے. مجنہ مکے سے نیچے وادی مر الزہران میں ایک مقام کا نام ہے. ذوالمجاز جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے ہے. وہاں پہلی ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک بازار لگتا تھا. اس کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے تھے، یعنی اب اس کے بعد حج کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. تو یہ 3 بازار تھے جو لگا کرتے تھے اس دور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر جا کر دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. اور یہ بازار عربوں کے صرف خرید اور بیچنے کے کام کے بازار نہیں ہوتے تھے کہ خرید و فروخت ہوتی ہو اس میں، بلکہ اس میں ہر طرح کے انٹرٹینمنٹس کا بھی بندوبست کیا جاتا تھا. جیسا آپ دیکھتے ہیں نا میلے وغیرہ لگتے ہیں تو اس میں دکانیں بھی لگی ہوتی ہیں اور انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کے انٹرٹینمنٹ کے بھی یہ ایک طرح سے مرکز ہوتے تھے اور اس میں شعراء خاص طور سے آ کر اپنا کلام سنایا کرتے تھے. تو عکاظ کا جو بازار تھا ان کا، یہ بڑا اہم بازار تھا. اس میں جو شعراء آ کر اپنا کلام سناتے تھے ان میں جو سب سے بہتر کلام ہوتا تھا اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر اور خانہ کعبہ پر اس کو آویزاں کیا جاتا تھا، لگایا جاتا تھا. جن قبائل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ اور مدد چاہی، ان کے نام یہ ہیں: بنو عامر بن صعصع، بنو محارب بن خصفہ، بنو فزارہ، غسان اور مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو نصر، بنو البکا، کندہ اور کلب، بنو الحارث بن کعب، عزرہ اور حزارمہ. ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی، لیکن ان کے جوابات اور انداز مختلف تھے. کسی نے بہترین جواب دیا، کسی نے آپ کے بعد اپنے لیے سرداری کی شرط لگائی، کسی نے کہا آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کی پیروی نہیں کی. کسی نے برا جواب دیا، اور ان میں سے سب سے برا جواب مسیلمہ کذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا. یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کام کر رہے تھے اور لوگوں کا رد عمل کیا تھا وہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے بھی ان کی دعوت پر لبیک کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. کسی نے کوئی شرط لگائی، کسی نے کہ آپ کے بعد سردار میں بنوں گا، اور کسی نے آپ کے خاندان کے متعلق بات کی کہ جب وہ نہیں قبول کرتے تو ہم کیوں قبول کریں، اور اسی طرح سے مختلف برے جواب ہمیں نظر آتے ہیں. ایمان کی شعاعیں مکے سے باہر. جس زمانے میں اسلامی دعوت مکے کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکے سے باہر کچھ لوگ ایمان لائیں. یوں ان کی حیثیت امید کی چنگاری کی تھی جو مایوسی کی تاریکیوں میں چمکی. ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں. یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یعنی دین کی دعوت مکے میں
مشکل حالات سے گزر رہی تھی اور بہت مشکل ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کے لوگ ایمان لائیں گے، تو اس وقت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مدد جن لوگوں کے ذریعے سے کی، اور جو لوگ ایمان لائے وہ مکے سے باہر کے لوگ تھے، اور ان کے بارے میں اب ہم انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھیں گے کہ وہ کون لوگ تھے۔ سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ یثرب اور یثرب دونوں طرح سے پروناؤنس ہوتا ہے۔ ان کے شرف و شیرگوئی کی وجہ سے انہیں کامل کہا جاتا تھا۔ یہ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قرآن پیش کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے یہ بہترین قول ہے۔ پھر وہ بعاث کی جنگ سے پہلے اوس و خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں شہید ہو گئے۔ یعنی کہ یہ کوئی معمولی درجے کی حیثیت کے انسان نہیں تھے، بلکہ ان کو کامل کہا جاتا تھا، ان کا لقب کامل تھا، اور بہت بڑے شاعر اور بڑی گہری سوجھ بوجھ کے انسان تھے، اور یثرب سے یعنی کہ مدینہ منورہ سے مکے تشریف لائے تھے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر بعد میں ان کو شہادت بھی نصیب ہوئی۔ دوسرے شخص ہیں ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یثرب کے باشندے تھے، پہلے والے بھی یثرب کے باشندے تھے اور دوسرے والے بھی۔ تو یثرب جو ہے یہ مدینے کا ہی دوسرا نام ہے، لہٰذا اس سے کنفیوز نہ ہو یہ کئی لوگ کہاں کے تھے۔ یہ یثرب کے باشندے تھے۔ کیسے تھے یہ؟ نوخیز نوجوان، یعنی ابھی جوانی کی سرحد پر قدم رکھا تھا، کوئی بڑی عمر کے شخص یہ نہیں تھے۔ سن 11 نبوت کے اوائل میں اوس کے ایک وفد کے ہمراہ مکے تشریف لائے جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف اور تعاون چاہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس نے کہا واللہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، یعنی آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں، جس وفد کے ساتھ وہ آئے تھے، اس وفد سے انہوں نے کہا کہ وفد یا آپ سمجھ لیں کہ گروہ لوگوں کا، تو آپ جس کام کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں کہ قریش کے ساتھ جو خزرج کا قبیلہ ہے اس کے آپ قریش سے مدد چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے، لیکن اس سے بہتر بات کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بات ہے، جس بات کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر بات ہے۔ اور اس پر وفد کے ایک رکن ابو الحیثر نے بطحا کی کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور کہا یہ بات چھوڑو، یہاں ہم دوسرے مقصد سے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ خاموش ہو رہے اور یثرب واپس آ کر جلد ہی وفات پا گئے۔ وفات کے وقت وہ تہلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے ان کے قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ تو ایاس بن معاذ دوسرے نوجوان تھے جو مدینے سے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ پھر تیسرے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ سے ملی، یعنی یہ جو دو حضرات پہلے آئے تھے ان سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی یعنی نبی ہونے کی اطلاع ملی۔ انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکے بھیجا، تحقیق کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ قبیلہ اپنے برے کاموں کے لیے بدنام ترین تھا اس زمانے میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قبیلے میں سے ایک صحابی کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا۔ وہ گئے اور واپس آئے لیکن تسلی نہ کر سکے، چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے اور مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں جا اترے۔ تقریباً 1 مہینہ مسجد حرام ہی میں رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے جو کھانے اور پانی دونوں کا کام دیتا تھا، لیکن جان کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھتے نہیں تھے،
چپ کر کے حرم میں رہ رہے تھے اور زمزم کے پانی پہ گزارا کر رہے تھے، لیکن کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کہاں ہیں، کچھ نہیں پوچھتے تھے کہ کہیں لوگ ان سے الجھ نہ جائیں اور لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر کے گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی، ان سے پوچھا، اور جب انہوں نے کہا، بتایا کہ میں ایسے ایسے شخص کی تلاش میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام پیش فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، یعنی کہ اسلام کے بارے میں بتایا، اور وہ وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ابھی دیکھیں کہ آپ فرق دیکھیں کہ مسجد حرام میں رہ رہے تھے 1 مہینے سے، اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھیں، لیکن جب ایمان لے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور قوت نصیب فرما دی کہ اپنے ایمان کا جا کر کے تو اعلان فرما دیا۔ یہ سننا تھا کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ ادموا کر دیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بچا لیا۔ دوسرے دن آ کر پھر یہی اعلان کیا، اور قریش نے پھر اتنا مارا کہ قریب المرگ ہو گئے، یعنی مرنے کے قریب ہو گئے۔ کل کی طرح آج بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کو بچایا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم بنو غفار میں واپس آ گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ بھی مدینہ ہجرت کر آئے۔ اس کے بعد طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ بھی کیا تھے؟ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے مالک، اور یمن کے قریب واقع قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ یہ بھی کوئی معمولی حیثیت کے انسان نہیں تھے، بلکہ قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ سن 11 نبوت میں مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو کان میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں آپ کی کوئی بات سنائی نہ پڑ جائے۔ مگر ہوا یہ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کان میں پڑ ہی گئی۔ انہوں نے جو کچھ سنا بہت اچھا محسوس کیا، دل ہی دل میں کہنے لگے، میں سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں، مجھ سے بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو نہیں مانوں گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیے، اور گھر کے اندر آ کر آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ اپنا دین پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ طفیل بن عمر دوسی نے اسلام قبول کر لیا، حق کی شہادت دی اور عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، اور میں ان کے پاس پلٹ کر جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے، یعنی تاکہ میں جا کے اپنی قوم پر اس نشانی کو پیش کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے چہرے کو ایک نور، ایک روشنی عطا ہو گئی جو ویزیبل تھی، لوگ دیکھ سکتے تھے کہ ایک شخص ابھی باہر سے آ رہا ہے اور اس کا چہرہ ایک دم روشن ہے، اور وہ اس قوم کے سردار تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اسے چہرے کے بجائے کہیں اور منتقل کر دے، چنانچہ یہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ آئی، یعنی ان کے ہاتھ میں جو ایک کوڑا تھا اس میں وہ روشنی آ گئی۔ جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو اسے اسلام کی دعوت دی۔ والد اور بیوی نے اسلام قبول کر لیا، مگر قوم نے تاخیر کی۔ لیکن جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، یعنی کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے پھر طفیل بن عمر دوسی کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ سردار تھے
اپنی قوم میں ان کا اثر و رسوخ تھا، ان کی بات مانی جاتی تھی، اور جب یہ ایک اللہ کی نشانی لے کر کے پہنچے تو تاخیر سے ہی صحیح لیکن دھیرے دھیرے کر کے 70 یا 80 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ اگلے شخص ہیں ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یمن کے باشندے اور ازد شنوعہ قبیلے کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کے ذریعے سے پاگل پن دور کرنا اور جن و شیاطین بھگانا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل ہیں، چنانچہ وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یعنی ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، ضماد نے یہ کلمات سنے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں 3 بار دہرانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی۔ پھر کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتاہ گہرائیوں کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں، اور انہوں نے بیعت کر لی۔ تو آپ دیکھیں کہ ان میں کون کون لوگ تھے۔ ایک تو شاعر تھے، دوسرے یہ جو تھے کاہن تھے، جادو جھاڑ پھونک کرتے تھے، پھر ایک جو تھے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ تو اس طرح سے جب ان بااثر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو گویا اسلام کی قوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے اضافہ فرمایا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ لوگ تعلیم یافتہ تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، سمجھ بوجھ والے تھے، تو انہوں نے حق کو پہچان لیا اور حق کو قبول کر لیا اور اپنی بات پر اڑے نہیں رہے۔ مدینے میں اسلام۔ اب مدینے میں اسلام کس طرح پہنچا؟ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے 2 لوگ یثرب سے آئے تھے اور پھر انہوں نے وہاں ہی واپس چلے گئے تھے۔ بیرون مکہ جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے اوپر بیان کیے گئے 5 افراد کے بعد چھٹے کا تعلق مدینے کے قبیلہ خزرج سے ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رفاعہ، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی، جابر بن عبداللہ بن راب۔ یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ ادھر اہل یثرب جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں ذک پہنچاتے تھے، یعنی اذیت پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، تو ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے، اس کی بعثت کا زمانہ آن لگا ہے، ہم اس کی معیت میں تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو ان کے پاس پہنچ کر دریافت فرمایا۔ یعنی کہ یہود اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے ان سے باتیں بتایا کرتے تھے یثرب کے لوگوں سے کہ دیکھو تم لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے ہو، ہمیں اذیت دیتے ہو، لیکن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ مل کر کے تو ہم تمہارا پھر صفایا کریں گے، کام تمام کریں گے۔ تو یہ لوگ جب مکے تشریف لائے تو ان کے علم میں یہ بات تھی، یہود کے ذریعے سے ان کے کان میں پڑی ہوئی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ تو یہ لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، رات کا وقت ہوگا، کوئی ایسا رات کا پہر کے جو مل کر کے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یہی جگہ ہے، یہیں پر ایک نبی آنے والا ہے، مکہ مکرمہ میں ہی، کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے، حج کے لیے لوگ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، لہٰذا جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور دریافت کیا، من انتم،
آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا خزرج کا ایک گروہ ہے، یعنی قبیلے کا اپنے نام لیا اور کہا کہ اس کا ایک گروپ ہے ہم لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موالی الیہود، یعنی یہود کے حلیف، آپ یہود کے حلیف ہیں، حلیف یعنی مددگار ہیں، ان کے معاون ہیں، ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ بولے ہاں۔ فرمایا افلا تجلسون اکلمکم، پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائیں۔ یعنی کہ یہود کہیں ان کو تو معلوم ہے، اور وہ دھمکیاں تمہیں جو دیتے رہتے ہیں ان نبی کے حوالے سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے ہی مان لے آئیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں، بس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ یعنی آپ سے دعوت دین کا وعدہ کر کے یہ لوگ گئے اور اس بات کی بھی فرمائش کی کہ اگر ہماری قوم جس میں آپس میں دشمنیاں ہیں اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اکٹھا ہو جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہیں ہوگا، عزت والا نہیں ہوگا۔ پہلی بیعت عقبہ۔ وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے، 10 خزرج سے اور 2 اوس سے، یعنی یہ دونوں قبیلوں کے نام ہیں، اوس اور خزرج، ٹھیک ہے۔ خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن راب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی لوگ تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، اور نئے 5 یہ تھے معاذ بن حارث، ان کو معاذ بن عفرا کے نام سے بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نضلہ، اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی یہ تھے ابو الہیثم بن التیہان اور اویم بن ساعدہ۔ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا، اور یہ بڑی خوبصورت عربی کی عبارت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کو اسلام کی دعوت دی۔ فرمایا تعالوا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصونی فی معروف فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب به فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فسرہ اللہ فامرہ الی اللہ ان شاء عاقبہ وان شاء عفا عنہ۔ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، من گھڑت بہتان نہ لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا، یعنی جو اوپر گناہ کی باتیں بتائی گئی ہیں ان کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی، یعنی کہ یہ سارے کام کرنے کا عہد کیا، وعدہ کیا کہ جن کاموں سے روکا جا رہا ہے ان سے رک جائیں گے، اور جن کاموں کی طرف بلایا جا رہا ہے ان کاموں کو پر عمل کریں گے۔ یثرب میں اسلام کی دعوت۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے
اب یہ لوگ حج پہ آئے ہوئے تھے نا، تو جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو روانہ فرما دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ اب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابھی نہ قرآن سے واقف تھے، نہ دین کے احکامات سے واقف تھے، اور جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے تھے مکے میں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ساتھ سکھاتے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا، مدینے جا کے انہوں نے قیام فرمایا اسعد بن زرارہ کے گھر میں۔ پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے، یعنی اب ایک تو مدنی تھے اور ایک مکی تھے۔ ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حضیر سے کہا، ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو۔ اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے۔ انہیں اسد نے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کی سچائی بیان کرو۔ حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، ناگوار گزرے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ انہوں نے کہا، تم نے انصاف کی بات کہی، اور اپنا حربہ یعنی نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اب اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو تبلیغ کرنے کے نکات نظر آتے ہیں کہ مخالف سختی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے، آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ بیوقوف بنانے آئے ہیں، لیکن آپ کس طرح سے اس سے بات کر رہے ہیں، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، اور اگر ناگوار گزرے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے، یعنی کہ ہم خاموش ہو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اسے ہم چھوڑ دیں گے، لیکن یہ کہ ہم چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ اور انہیں اللہ پر اتنا یقین تھا کہ جب وہ قرآن کی زبان میں بات کریں گے اور رسول کی زبان میں بات کریں گے اور وہ حکم ان تک پہنچائیں گے جو دین ان کو دیتا ہے، تو ضرور ان کے دل نرم ہو جائیں گے۔ تو یہ یقین کی جو دولت ہے اور توکل کی، یہ اتنی قیمتی بیش بہا دولت ہے کہ انسان کو مضبوط تر بنا دیتی ہے، خواہ اس کے سامنے کسی قوم کا سردار کیوں نہ کھڑا ہو، خواہ وہ خود کتنا کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر اپنی بات کہنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے۔ اب گئے تو تھے کفر کی حالت میں، اور واپس کیسے ہوئے؟ ایمان کی حالت میں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک حیلہ اختیار کیا، یعنی جو ان کے دوسرے ساتھی تھے جو نہیں گئے تھے ابھی اور خالی ان کو بھیجا تھا، ان کو پھر ان دونوں لوگوں کے پاس جو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، حضرت مصعب بن عمیر اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے، ان تک بھیجنے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی۔ انہوں نے کہا، میں نے دونوں سے گفتگو کی، واللہ مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یعنی اب ان سے ایک ایسی بات آ کر کے کہی کہ جس سے وہ بھڑک جائیں اور جا کر کے تو پھر ان لوگوں سے بات کریں۔ ان کا اصل مقصد کیا تھا کہ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور وہ لوگ پھر اپنے طریقے سے ان کو دین پیش کریں۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سلوک کیا جو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ اسی طرح سے بات چیت کی، اسی طرح نرمی اختیار کی۔ اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے، حق کی شہادت دی، پھر قوم میں واپس گئے اور کہا،
اے بنو عبد الاشہل، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد و عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ صرف ایک آدمی اسیرم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا، یعنی کہ وہ جنگ احد تک مسلمان نہیں ہوا اور پھر بعد میں مسلمان ہو گیا۔ احد کے دن یہ اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا، یعنی اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ جہاد میں شریک ہو گیا، اور ابھی کسی نماز کا وقت درمیان میں آیا نہیں تھا اور وہ جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں کام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جس طرح چاہے نواز دیں۔ پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ واپس تشریف لائے۔ کیا بشارتیں تھیں؟ کہ کتنے کتنے لوگ وہاں پر اسلام سے فیضیاب ہو چکے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو گئے اسی کام کے لیے تھے، بھیجے اسی کام کے لیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صلاحیتوں پر یقین تھا کہ ان میں تبلیغ کی صلاحیت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حلم، اتنی نرمی اور اتنی بردباری عطا کر رکھی ہے کہ وہ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، علم بھی اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اور حکمت بھی دے رکھی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب تھا وہ بالکل درست تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پھیلایا، لوگوں کو سکھایا، بتایا، پڑھایا، اور پھر اگلے سال جب حج کا موسم آیا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان کامیابیوں سے بہت خوش ہوئے۔ اگلا لیسن ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، دوسری بیعت عقبہ۔ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، ویلی جسے ہم کہتے ہیں نا۔ تو دوسری جب بیعت کب ہوئی، اب یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ پہلی بیعت ایک حج کے موقع پر ہوئی تھی جب سارے لوگ اکٹھا ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو دین کی بات بتائی تھی، تبلیغ کی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد جب واپس مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اگلا سال آیا، موسم حج سن 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے۔ مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، ان کا اپنا طور طریقہ تھا، اور مسلمان بھی حج کرنے کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیان روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ یعنی انہوں نے اب طے کیا کہ ہمارے نبی اس طرح سے خوف و ہراس کے عالم میں کیوں رہیں جب ہم یہاں پر متحد ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا یہ شہر ہے جس میں آپ آ کر کے رہ سکتے ہیں، تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اب کافی سارے لوگ آئے تھے یثرب سے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور اس معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے۔ اب آپ ایک سینیریو ذہن میں لائیے کہ رات ہو گئی، اپنی قوم کے لوگ جو کہ مشرکین بھی، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ مشرکین بھی ان کے ساتھ آئے تھے اور مسلمان بھی تھے، حج کرنے آئے تھے، تو وہ لوگ سب لوگ اپنے اپنے ڈیروں میں یعنی خیموں میں سو گئے۔ اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپ کے ایک دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے۔ یہ کل 73 یعنی 73 لوگ تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے۔ یہ قبیلوں کے نام ہیں، اوس اور خزرج۔ ان کے ساتھ یہ 2 عورتیں بھی تھیں، نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے اور اسماء بنت عمر بنو سلمہ سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ذہن میں لائیے،
اور بہت خوبصورت یہ ملاقات اور اس کی بات چیت انشاءاللہ ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور آپ ایک تصور کیجئے کہ کس طرح رات کا وقت ہے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے کیا خیالات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کتنی محبت کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ بات کی، اور کس طرح ان لوگوں نے اپنے خیالات کو جن کے ذہن میں چل رہا تھا وہ سب کچھ رکھا آپ کے سامنے، اور پھر آخری بات کیا طے پائی۔ تو یہ ساری باتیں ہم اس طرح اگر پکچرائز کریں اپنے سامنے تو ہمارے دلوں کی کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے۔ مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے۔ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے ایک دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے۔ یہ کل 73 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے، اور ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کر لیں۔ چچا اور بھتیجے کا رشتہ تھا، ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے جب یہ دوسری بیعت عقبہ ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بات کی۔ انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ انہیں ابھی چھوڑ دو۔ یعنی جو تم لے جانے کی بات کر رہے ہو، ان کی حفاظت کی بات کر رہے ہو، ذمہ داری لے رہے ہو، تو تم اگر واقعی یہ کام کر سکتے ہو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے ان کو لے جانے کے بعد اور ان کی حفاظت نہیں کر سکو گے تو ابھی چھوڑ دو اس معاملے کو اور اپنی بات سے ابھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جملہ کہ ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لیجئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے یہ عہد لیا، ان تعبدوہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے۔ اہل یثرب نے کہا، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل، چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، وعلی النفقۃ فی العسر والیسر، اور تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، وعلی ان تقوموا فی اللہ لا تاخذکم فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی، وعلی ان تنصرونی اذا قدمت الیکم وتمنعونی مما تمنعون منہ انفسکم وازواجکم وابناءکم ولکم الجنہ، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہیں کریں گے، یعنی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے
ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اللہ کی قسم ہم فرزندان ضرب و حرب ہیں، یعنی ہم جنگجو لوگ ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں ابو الہیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں؟ یعنی کہ ہم تو سب کچھ چھوڑ کے، اپنا سب کچھ پیچھے ڈال کر کے صرف آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں اور آپ کی حفاظت کا وعدہ کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ مان رہے ہیں، لیکن کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کو غلبہ مل جائے تو آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسم فرمایا، مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا، بل الدم الدم والحدم الحدم انا منکم وانتم منی۔ بہت خوبصورت جملہ، بہت ہی ایسا کہ دل انسان کا نا محبت سے لبریز ہو جائے۔ بل الدم الدم والحدم الحدم انا منکم وانتم منی احارب من حاربتم واسالم من سالمتم۔ نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ کتنا بڑا وعدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے، اور یہ انصار تھے، اور اسی لیے انصار کی اتنی عظمت کی جاتی ہے اور اتنا ان کا وقار اور اتنی زیادہ ان کی حیثیت ہمارے دین میں ہے انصار کی، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مرحلے پر اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر وعدہ کیا تھا، بیعت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، انا منکم وانتم منی، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، کتنی زبردست بات ہے یہ۔ ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عبادہ بن نزلہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ بہت صاف دل کے لوگ تھے، بہت صاف کو جو کچھ دل میں تھا، جو خدشات تھے وہ ان کو پیش کر رہے تھے کہ آپ کا ساتھ دینے پہ پھر ہم دنیا سے تو کٹ جائیں گے، ہمارے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا، ہمارے دوست ہمارے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں، لیکن ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، تو کیا آپ بھی ہماری پرواہ رکھیں گے؟ لوگوں نے کہا، ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول بتائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت، جنت۔ لوگوں نے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسعد بن زرارہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا، اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں، اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ لوگوں نے کہا، اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی
اور راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت برآ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت مکمل ہو جانے کے بعد کیا کیا؟ جب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے۔ خزرج کے نقباء کے نام یہ ہیں، یعنی لیڈرز بنائے گئے۔ ہر قوم جو قوم کے جو مختلف قبائل تھے اور گروہ تھے ان کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نگران مقرر کیے، تاکہ پھر وہ نگران اپنے قوم کے ان لوگوں کی نگرانی کریں جو مسلمان ہو جائیں گے اور جو دین قبول کر لیں گے، تو پھر ان کو دین کو سکھایا کس طرح جائے گا، ان کی حفاظت کا بندوبست کس طرح کیا جائے گا۔ یہ چیز دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے دین میں ڈسپلن کی اور لیڈرشپ کی کتنی اہمیت ہے، کہ شروع وقت سے ہی ایسا نہیں ہوا کہ ہیپ ہیزرڈلی کوئی کام ہوتا ہو، بلکہ باقاعدہ نظام کے تحت لوگوں کو تعلیم دینے اور لوگوں کے اوپر ایک سربراہ مقرر کرنے کی ریت ڈالی گئی۔ سربراہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو سکھائے، ان کے علم کا بندوبست کرے، ان کی حفاظت کا بندوبست کرے، ان کے اخلاق کا اور ان کے معاملات کا ذمہ دار ہو۔ تو اب کیا ہوا کہ جو 12 نقیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمائے، اس میں سعد بن عبادہ بن دلیم، برا بن معرور بن سخر، اسد بن زرارہ بن عدس، عبداللہ بن عمر بن حرام، سعد بن ربی بن عمر، عبادہ بن سامد بن قیس، عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ، منذر بن عمر بن خنیس، رافع بن عبد المالک بن عجلان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور اوس کے نقبہ اسید بن حزیر بن سماک، رفاع بن عبد المنذر بن زبیر، سعد بن خیثمہ بن حارث، اور کہا جاتا ہے کہ ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل تھے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم علی قومکم بما فیہم کفلاء کا کفالت الحواریین لعیسی ابن مریم وانا کفیل علی قومی۔ آپ لوگ اپنے قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں، یعنی کہ میں آپ سب پر لیڈر ہوں، کفالت کرنے والا ہوں، ذمہ دار ہوں، اور آپ اپنی قوم کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی۔ جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا۔ اس نے نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، پکار لگائی کہ خیمے والو، کیا محمد سے نمٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ یا عدو واللہ لا اتفرغن لک، قسم اللہ کی، او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اور لوگوں سے فرمایا اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جاؤ۔ یعنی ایک طرف شیطان کے بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور دوسری طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ ان کے ٹھکانوں پر واپس بھیج دیا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کفار قریش اسی وقت لڑنے مرنے کے لیے موجود ہوتے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے اور وہیں صبح کی۔ ادھر صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، یعنی جو آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی تھی اس کی وجہ سے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، مگر مشرکین یثرب نے کہا کہ یہ خبر جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، جبکہ مسلمانوں نے چپ سادھے رکھی۔ یعنی جو مشرکین آئے تھے ساتھ میں تو انہوں نے تو اس خبر کی نفی کر دی، اور ظاہر ہے وہ اس بیعت میں شامل بھی نہیں تھے، اور مسلمان جو شامل تھے
وہ خاموش رہے۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات سچی سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے۔ لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ خبر صحیح ہے، چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا اور سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر کو ازاخر کے پاس جا لیا۔ ازاخر ایک جگہ کا نام ہے۔ لیکن منذر بن عمر نے انہیں بے بس کر دیا اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد پکڑے گئے اور انہیں باندھ کر مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکے لے جایا گیا۔ لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا دیا، کیونکہ وہ ان دونوں قافلوں کو مدینے میں پناہ دیا کرتے تھے۔ ان دونوں کے قافلوں کو مدینے میں پناہ دیا کرتے تھے۔ کون پناہ دیا کرتے تھے؟ جنہیں لوگ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ دیا کرتے تھے، مطعم بن عدی اور حارث بن حرب کے قافلوں کو مدینے میں جب وہ جاتے تھے ان کے قافلے تو وہ پناہ دیتے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے ان کو یہاں پر چھڑا لیا۔ ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکے پر دھاوا بول دیں، یعنی انصار جو لوٹ کر جا رہے تھے مدینے، انہوں نے سوچا کہ یہ سب جو کر رہے ہیں قریش تو چل کر پلٹ کر کے ان پر دھاوا بول دیں، مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دیے، لہٰذا تمام لوگ بخیریت مدینے روانہ ہو گئے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا، الحمدللہ آج لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ مسلمانوں کی ہجرت لیسن سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے۔ اس پہ غور و فکر کیجئے جو کچھ آج پڑھا ہے۔ نام آپ نے بہت سارے نئے نام سنے، لیکن ان ناموں کو میں نے اس لیے پڑھا تاکہ اس کا صحیح تلفظ بھی آ جائے اور ان ناموں سے کان ہمارے واقف بھی ہو جائیں، اور یہ ہمارے بہت ہی محبوب انصار کے نام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جنہوں نے اسلام کے بالکل اولین دور میں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ اور یہ اتنا بڑا عہد اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کے آگے دنیا قربان ہے، کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیں وہ کتنی عظیم ہستیاں ہوں گی، لیکن ان کی قربانیاں بھی پھر اسی طرح عظیم ہیں۔ جس طرح انہوں نے اولین دور میں دین کو قبول کیا اور جس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، جس طرح آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اس سے بڑھ کر کے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور اسی طرح سے بڑھ چڑھ کر کے مکے سے آنے والے مہاجرین کی بھی خدمت کی اور ان کے لیے بھی قربانیاں دیں۔ آگے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو واقعی وہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے، اور ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعی سبق لینے والا، سیکھنے والا، غور و فکر کرنے والا اور ان ہستیوں کے بارے میں سوچنے والا بنائے جن کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہمارے ہاتھوں میں یہ دین ہے، اور اللہ ہم سے اس کی حفاظت کروا لے، ہم سے وہ کام لے لے کہ جو دین کی حفاظت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.